وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شعر مجھے بہت شدت سے یاد آیا جب بھارت کے نیوز چینلز نے بھارت کے موسم میں گلگت بلتستان، میرپور، مظفر آباد کے موسم کو بھی شامل کر لیا۔ اور جب یہ خبر پہلی بار بھارت کے نیوز چینلز پر آئی تو میں سوچنے لگا کہ کیا بھارت کا موڈ اب چینج ہو گیا ہے یا پکا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ موڈ تو ان کا پہلے ہی تھا مگر اب پکا ہو گیا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے ویدر کو، اس کے ساتھ ساتھ میرپور، مظفر آباد کے ویدر کو بھارت کے ویدر میں، بھارت کی ویدر رپورٹس میں شامل کر لیا ہے۔ امپورٹنٹ خبر ہے۔ اس خبر کو آپ صرف سرسری نہ دیکھیں یا ایسے ہی تفنن طبع کے لیے نہ دیکھیں یا کوئی مذاق کے لیے نہ دیکھیں، یہ بہت سیریس خبر ہے کہ بھارت نے گلگت بلتستان، مظفر آباد، میرپور کے موسموں کو اپنے موسم میں شامل کر لیا ہے۔ شعر ایک بار پھر پڑھتا ہوں، پاکستان کے ہی کسی شاعر کا شعر ہے: جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ موسم بھارت کے اندر تھا اور اب یہ موسم ان کی ویدر رپورٹ میں واضح طور پر سامنے آ گیا ہے؟ بہرحال جیسے ہی یہ خبر بھارت کے ٹی وی چینلز پر پہلی بار چلی تو پھر پاکستان کی طرف سے اس پر رد عمل کا اظہار ہوا اور رد عمل ریڈیو پاکستان کی ایک ٹویٹ سے ہوا۔ غالباً ریڈیو پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل نے وہ ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 4 ڈگری جو مائنس ٹیمپریچر ہے لداخ کا، وہ میکسیمم ہے اور جو منیمم ٹیمپریچر ہے وہ -1 ڈگری ہے۔ تو پاکستان نے اور پاکستان کے میڈیا نے بھارت کے بدلتے موسموں کو اپنے موسموں میں شامل کرتے ہوئے لداخ کے موسم کو اپنے موسم کے طور پر پیش کیا، مگر ان کو میکسیمم اور منیمم، زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اور کم سے کم ٹیمپریچر کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جیسے ان کو آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A کے ایبروگیشن کی نہ اس وقت سمجھ آئی تھی 5 اگست 2019 کو، اور نہ آج سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح ان کو یہ ٹیمپریچر کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ -4 ڈگری اگر ہو تو یہ میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اگر -1 ہو تو یہ منیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ وہ 1 اور 4 کے چکر میں ہے، چونکہ میتھمیٹکس پاکستان میں کافی ویک ہے۔ مجھے یاد ہے اس وقت پاکستان کے سائنس منسٹر، جن کو میں سائنس منسٹر کہتا ہوں، چودھری فواد نے جب بھارت کا راکٹ لانچر چاند پر گیا تھا تو انہوں نے کوئی ایسے نمبر بتائے تھے اربوں کھربوں روپے میں، اور ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سائنس کا معاملہ ہے، مگر اس کو میں سائنس کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو سائنس بنا دیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب 4 کا ڈیجٹ ہوگا تو وہ میکسیمم ہوگا، اور جب 1 کا ڈیجٹ ہوگا تو منیمم ہوگا، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ جب -4 ہو جائے گا تو وہ منیمم ہو جائے گا، اور جب -1 ہوگا تو وہ میکسیمم ہو جائے گا۔ بہرحال بھارت کا موسم کیسے بدل رہا ہے، اس موسم میں اور علاقے کیسے شامل ہو رہے ہیں، جواب میں یا رد عمل میں پاکستان نے اپنے موسم شامل کیے، مگر ان کو مائنس اور
प्लस की समझ ही नहीं आई, मैक्सिमम और मिनिमम के फ़र्क को वो समझ ही नहीं सके। बहरहाल ये बातें अपनी जगह पर। मौसम के साथ साथ बात जुड़ी हुई है ग्राउंड रियलिटीज़ की, किसी शहर का, किसी जगह का, या चलिए दिल का ही मौसम हो तो वो ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ा होगा। और जब ग्राउंड रियलिटी की बात होगी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अभी पिछले हफ्ते ही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक मीटिंग की और उसमें पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स को बुलाया और डेलीगेशन को बुलाया। बड़े चाव से वो मीटिंग हुई, मगर उन्हीं दिनों गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एक बहुत ही एहतजाजी स्टेटमेंट देते हैं, यानी वो पाकिस्तान की सरकार के साथ सहमति नहीं, उनकी बातें उनको समझ ही नहीं आती, बल्कि वो प्रोटेस्ट के तौर पर जो कहते हैं आप भी देखिए और सुनिए। फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी ज्यादती ये की कि देखें जो एक बहुत बड़े प्रोग्राम के तहत जो है वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान के लिए फंड्स जो दिए कि जी चालू सूबों में कोविड-19 को हैंडल करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे फंड्स, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक शामिल नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। रेड जोन्स भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, अब उन रेड जोन्स की भी हमने सैम्पलिंग शुरू करनी थी, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड हमें जो रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, किट्स की ज़रूरत थी, लैब्स की ज़रूरत थी, वो भी अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में नहीं पहुंची। एक लैब जो बहुत छोटी कैपेसिटी में काम कर रही है वो यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी कोशिश से पूरा हुआ। कोविड-19 के ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के मौसम अपनी जगह पर, मगर वो मौसम उन ख़ित्तों के सियासी मूड पर ज़्यादातर असरअंदाज भी होते हैं और डिपेंड भी करते हैं। और ये ख़बर अब कोई ढकी छुपी नहीं कि कोविड-19 के ज़माने में ही पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सर्द महरी है तल्लुकात की और जो कशीदगी है तल्लुकात की, वो वाज़े तौर पर बढ़ती नज़र आ रही है। बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात हुए भारत के जम्मू कश्मीर की तरफ और बहुत सारी झड़पें हुई, बहुत सारे जो LOC, जिसको मैं LOC अब नहीं कहता, मगर चलिए आप जो भी उस बॉर्डर का नाम दें, उस बॉर्डर के आर पार बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी झड़पें हुई और बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए। और उन्हीं दहशतगर्दों के हवाले से भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी हो जाए, इनका चेहरा वही रहता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी की ये बात अपनी जगह पर एक सख्त मैसेज भी है और बदलते मौसम की तरफ शायद इशारा भी है। We have operations in plans in underway, and all the units and formations have been given specific tasks to carry out, and I'm sure they will do whatever they have been asked to do. Well, I would rather call it Terror Revival Front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name. There should be no doubt about that whatsoever, and this is a terrorist organization supported by its proxies from across the border, and we have no doubt that they have got foreign support. And over the years, a number of terrorist organizations have come up with different names, but that's what they are, terrorist organizations, and they will be dealt with appropriately. पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतों के जो अपने इलाकाई मौसम हैं, वो उनके इलाकाई हालातों वाक़यात से जुड़े हुए हैं।
ہم نے انہی دنوں جب کووڈ-19 نے مکمل طور پر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پاکستان بھی اس کے شدید نشانے پر ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، مگر پشتون تحفظ موومنٹ پر بے تحاشا حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن رمضان کے مہینے میں اور کووڈ-19 کے اس خوفناک ماحول میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسے ہی احتجاجی پیغام کی اطلاع ہمیں آج ہی انگلینڈ سے ملی۔ جو ہی انگلینڈ میں کووڈ-19 کی پابندیوں میں نرمی ہوئی تو ایک پشتون نوجوان نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا۔ Our house is getting destroyed every single day. Every single day, our woman, for us, our woman is our pride. Everything is our woman. And our woman is getting brutally raped and tortures, and which